بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات اساتذہ کرام، علماء اعظام اور فضلاء جامعہ، مجھ کو موضوع سپرد کیا گیا ہے ایک عالم کی خصوصیات اور اس کے اوصاف۔ سچی بات یہ ہے، قرآن و حدیث اور نصوص میں ساری ہی جماعتوں کے اوصاف و خصوصیات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک صاحب علم اگر نصوص کی روشنی میں اپنا مقام طے کر لے تو خود ہی اس کی مسئولیات اور ذمہ داریاں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اس کو اگلے دنوں جو تکوینی حالات پیش آنے ہیں اس کا بھی کچھ خاکہ پہلے سے اس کے ذہن کے اندر من جانب اللہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی کوششوں کے ثمرات و نتائج کیا مرتب ہونے ہیں اس بارے میں بھی نصوص ہمیں بڑی رہنمائی کرے گی۔ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا مقام علم طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں روشنیوں میں کہاں کھڑے ہیں، ہم سے کون سی چیزیں چاہی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کا عنوان ہی بتا رہا ہے کہ وہ علم سے پر ہونا چاہیے۔ آپ صاحب علم کے مختلف مراحل کو دیکھیں گے تو دو حصوں میں اسے تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تو عالم کا سفر اور ایک عالم کی منزل۔ سفر علم کی جہاں تک بات ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس راہ میں آپ کو علم سے پر ہونا ہے، علم سے لیس ہونا ہے، جس کو قرآن کریم والراسخون فی العلم کی نہایت گہری تعبیر سے ذکر کرتا ہے۔ مدارس کے اندر درس نظامی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ اسی وصف کو بھرنے کے لیے ایک دنیاوی مادی سبب ہے، اور الحمدللہ سارے مادی اسباب پر اگر مسببات مرتب ہوتے ہیں تو علم کو خاص طریقے سے پڑھنے کی بنیاد پر انسان میں ایک عالمانہ خوبو ضرور پیدا ہو جاتی۔ مگر اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور مستقل اس چیز کی شکایت ہے کہ علماء صرف سطحی اور سرسری علوم پر اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ زمانے کا جو دھارا بہ رہا ہے، منکرات اور برائیوں کا جو امڑتا سیلاب آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا یہ سطحی اور سرسری علم ناکافی محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے بہت سی جگہوں کے اوپر صاحب علم اپنے میدان میں کامیاب خدمت انجام نہیں دے سک پا رہا ہے۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کی ایک کھیپ دوسرے حضرات کی طرف متوجہ ہو رہی ہے جن میں عالمانہ شان نہیں ہے، جنہوں نے اسٹڈی سے علوم حاصل کیے ہیں۔ بہت سارے اسباب اس سلسلے میں گنوائے جا سکتے ہیں، مجھے شکایت کے طور پر اس وقت یہ سبب گنوانا ہے کہ اس میں ہماری علمی کمزوری کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ ایک عالم جب کسی اسکول پڑھے لکھے، کالج پڑھے لکھے، گریجویٹ آدمی کے دل کو علوم دینیہ کی روشنی میں تسکین نہیں دے سکتا تو دوسرے پلیٹ فارم پر اس آدمی کا جانا طے ہے، اور اگر وہ وہاں جا رہا ہے تو جہاں اس کی ذہنی کم مائگی کا اس میں دخل ہے، وہیں میری کم علمی کا بھی اس میں دخل ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر گہرا علم، مضبوط علم ہم لوگ حاصل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس طرح کے نام نہاد پلیٹ فارموں پر کوئی صحیح ایمان کی رمق رکھنے والا مسلمان جائے اور وہاں سے اپنی دین رہنمائی حاصل کرے۔ ہمیں چاہیے کہ گہرا علم ہم لوگ حاصل کریں۔ نیٹ اور موبائل کا اللہ برا کرے،
اس نے جہاں اور شعبوں کے اندر بہت کھلبلی مچائی ہے، ہم اہل علوم کی زندگیوں میں سے مطالعہ اور نصوص کو گہرائی سے سمجھنے کا عنصر بھی مفقود کر دیا ہے۔ بہت کم وقت نکال پاتے ہیں علوم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے۔ الحمدللہ جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ایک شکایت سے کم اس کو نہیں کہا جائے گا کہ صاحب علم کو جس درجہ علوم سے لیس ہونا چاہیے ہم لوگ اس درجہ علوم سے لیس نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا گہرا علم صرف طالب علم کو کلاس میں نصوص سمجھا دینے اور اس کی علمی پیاس بجھانے کی حد تک ہے، حالانکہ یہ نہایتی غلطیوں سے بھرا ہوا اندیہ ہے۔ آپ علوم کی گہرائی کے نتیجے میں معاشرے میں پھیلنے والے منکرات اور ان کی مختلف سچویشنیں اور اس حالت میں آپ کو کس طریق سے کام لینا ہے وہ بھی اسی علم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی اور اس کا راستہ بھی آپ علوم ہی کی روشنی میں طے کر سکتے ہیں۔ یہ علوم کی گہرائی کی وجہ سے انسان کا ایک ویژن بنتا ہے جو ہر میدان میں اس کو سیاہ و سفید، کھرے کھوٹے اور حق و باطل کے بیچ تمیز پیدا کرنے کا ایک سلیقہ بخشتا ہے۔ اس لیے علوم کی گہرائی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ نصوص کو اندر اتر کر ہمارے اکابرین محدثین مفسرین کی لکھی ہوئی تشریحات کی روشنی میں ہمیں بھرنے کی ضرورت ہے، اور زمانے کے عین حالات کے مطابق کس طرح سے آپ کو کس لب و لہجے میں کس انداز میں بات چیت کرنی ہے، سامنے والے آدمی کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، یہ بھی انہی سے علوم سے سیکھنا پڑے گا۔ دوسری ایک چیز ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، قرآن جہاں کہیں صاحب علم کا تذکرہ کرتا ہے وہاں روحانی اور قلبی کیفیات کا خصوصی طور پر ذکر لاتا ہے۔ متعدد آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں اس موقع پر جہاں علم کا تذکرہ آیا اور وہیں ساتھ میں روحانی کیفیت کا تذکرہ لگا بندہ ہے۔ میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن ایک صاحب علم سے جہاں علمی نسبت چاہتا ہے وہاں روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی نسبت کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے محکمات اور متشابہات دونوں قسم کی آیات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ محکمات تو ہماری زندگیوں میں کام آنے والی وہ آیات ہیں جن سے قدم قدم پر ہم کو مسائل اخذ کر کے روشنی حاصل کرنی ہے، اور متشابہات کا تعلق ہے ماننے سے۔ میرے رب نے اس سے جو مطلب چاہا، جون سا وقت اس چیز کے لیے طے کیا، علی الرأس والعین، ان متشابہات کے حوالے سے قرآن ایک شکایت کرتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور منشا و مقصود ہوتا ہے لوگوں میں فتنہ بپا کرنا۔ وہیں قرآن ان متشابہات کے حوالے سے اچھا ویژن رکھنے والے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوا کہتا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ جن لوگوں کو علوم میں رسوخ حاصل ہے وہ حضرات ایمانی کیفیت کے ساتھ مربوط ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ایمان لاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، کیا متشابہات کیا محکمات۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جسے اتنی سوجھ بوجھ آ گئی وہ معاشرے کا سب سے بڑا سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں راسخون فی العلم کی کون سی صفت گنوائی گئی؟ صرف یقولون آمنا بھی، نہ کہ اس کی علم و حکمت لوگوں کے درمیان میں بیان کرنا۔ آج اس چیز کا بھی حیزہ ہو گیا ہے کہ ایک صاحب علم یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی سوال ہو میں اس کی تہ تک ایک عامی کو واقف کرا دوں، حالانکہ بعض ابحاث ایسی ہیں جس میں آپ کو زبان کھولنا منع ہے۔ جتنے علوم ہیں ہم کو حاصل، ان چیزوں کے اندر بھی آپ ایک عامی کے سامنے اس کا دفتر نہیں کھولیں گے، ورنہ ایکشن سے ری ایکشن ہو سکتا ہے، جیسا کہ معاشرے میں اس کے نقشے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آمنا بھی کہنا بھی رسوخ فی العلم کی ایک روحانی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ کے واسطے متشابہات پر چرچا ہرگز مت کیجیے۔ اس ڈیجیٹل چوراہے کے اوپر آ کر صاحب علم جب اس پر زبان کھولتا ہے تو بہت عجیب لگتا ہے، اور علم کے صحیح معیار کو وہ پرکھے ہوئے نہیں ہے، اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
یہاں قرآن کریم صاحب علم کی کون سی صفت ذکر کرتا ہے؟ قلبی خشیت، جو جوارح سے صادر ہونے والی چیز نہیں ہے، دل پر طاری ہونے والی ایک کیفیت کا نام ہے۔ قرآن یہاں بھی علماء کے ساتھ جس وصف کو جوڑ رہا ہے وہ قلب کی خشیت والی اس صفت کو جوڑ رہا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کہتا ہے امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ جو لوگ شب و روز اللہ کے حضور اپنے آپ کو عبادت میں لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنے دل کی خاص کیفیت رکھتے ہیں۔ یحذر الآخرہ وجد میں لا دینے والی تعبیر ہے، انسان ہر دم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، بلکہ اپنی بشری ضروریات کے اندر بھی اپنی آخرت کو نہ بھولے۔ صاحب علم سے یہ آخرت کا ڈر مطلوب ہے۔ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ میں کہتا ہوں حذر اور رجا یہ قلبی کیفیت کے علاوہ اور کس چیز کا نام ہے؟ جوارح سے صادر ہونے والے اعمال نہیں ہیں، یہ قلبی کیفیت کا نام ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم جہاں کہیں بھی علم کا تذکرہ کرتا ہے خصوصی طور پر روحانی کیفیات کو ضرور ذکر کرتا ہے؟ اس میں ایک خاموش پیغام ہے کہ آپ جہاں نسبت علم سے مربوط ہوں، وہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مختصر سے کلمات اگر دل سے کہے جائیں، گھنٹوں کی تقریر کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہماری ایمانی اسپرٹ کمزور ہو گئی ہے اور قلبی کیفیات میں ہم لوگ بودے ثابت ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر حقیقی اثر نصوص بھی نہیں دکھلا پا رہے ہیں۔ ہماری زبان کی اندھیری شامل ہو کر اس کی تاثیر میں کو گہن لگا دیتی ہے۔ اس لیے اس پر بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے رب سے نسبت قائم کرنی چاہیے اور قلبی درونی انرجی اتنی مضبوط کرنی چاہیے کہ آپ نجی گفتگو میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کر سکیں۔ باقی شکوک و شبہات بسم اور اللہ الرحمن والی وہ چیزیں جو آج ہم کو بہت بڑا پہاڑ معلوم ہو رہی ہے، وہ ہوا منصورہ ہو کر اڑ سکتی ہے۔ اس کی نہ کل کوئی حیثیت رہی ہے، نہ اس وقت کوئی حیثیت ہے، نہ آئندہ کوئی حیثیت رہے گی۔ علوم کے اپنے حقائق ہیں اور شکوک کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی روح سے بھی مضبوط بنیں اور اپنے وظائف کو سمجھیں۔ اہل علم کی خدمت میں بہت دردمندانہ اپیل ہے کہ اب علماء کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ درسیات کے اندر سب سے بہترین شاہسوار ثابت ہوں اور اپنے نجی اوقات میں سے، اپنے آرام و استراحت کے اوقات میں سے امت کے ان افراد کے لیے وقت نکالیے جو کفر و ارتداد کے سیلاب کے اندر بہے جا رہی ہے۔ ہم صرف زبان سے اگر شکوے شکایت کرتے رہیں اور اس کا مداوع نہ کریں تو ایک بہت بڑی مسئولیت ہمارے سر پر ہے۔ آدمی اسباب نہ اپنائے اور صرف شکایتوں سے کام لے، کبھی بھی دنیا کے اندر مسببات مرتب نہیں ہوئے ہیں، چیزیں ٹلی نہیں ہیں، ڈیفنس اور دفاع نہیں ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم پوری تندہی سے ساتھ کام کریں۔ مردوں میں جس طرح کام کی ضرورت ہے، مستورات، ہماری زبان پر بار بار ایک شکایت آتی ہے کہ ارتداد خواتین میں بہت پھیل رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ خواتین میں محنت کتنی کر رہے ہیں؟ خواتین کے حوالے سے دین پہنچانے کی ہماری محنتیں کتنی ہے؟ بلا مبالغہ کتنی خواتین ہیں مہینوں ہو جاتے ہیں ایک اللہ رسول کی بات ان کے کانوں کے اوپر نہیں پڑتی۔ ظاہر ہے جس پودے کو پانی نہیں پلایا جائے گا اسے سوکھنا ہے، پھر شکایت ہمیں اپنے پانی نہ پلانے کی ہونی چاہیے۔ پودے کی تو اپنی طبیعت ہے، پانی دو لہلہاتا رہے گا، پانی نہ دو خشک ہو جائے گا۔ ہم علماء کے آرام کا وقت گیا، اس وقت ہم لوگوں کو پوری تندہی کے ساتھ ہمارے اکابرین کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے بیک وقت مدارس کا بھی خیال رکھنا ہے اور معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی ذمہ داری اور مسئولیات سے پہلے تو واقف ہوں اور اس کے لیے جن آلات و اسباب کی ضرورت ہے ان سے لیس ہوں، اور بعد میں چل کر سب سے پہلا مقصد ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت و نیابت کے فرائض انجام دینا ہے اس کو ہم انجام دیں۔ آپ کی نجی ضرورتیں اور خانگی ضرورتیں 2 نمبر کی چیز ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت الاستاد کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی سب سے بڑا فائدہ ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کتنے فضلاء کرام ہیں جو یہاں مدتوں کے بعد تشریف لائے ہیں. ہم یہ عزم کر کے یہاں سے جائیں کہ اپنے ان اساتذہ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً آ کر اپنی دل کی سرد انگیٹھی کو سلگایا کریں گے. اور کلیم عاجز کی زبانی اس عزم کے ساتھ ہم جائیں گے